بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مال کی محبت آج کا ٹاپک انتہائی اہم ہے اور ہمیں اس سے آگاہی حاصل کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں زینب معاشرے میں خواہ بچہ ہو بڑا ہو، وہ کسی بھی ایج گروپ سے بلانگ کرتا ہو، کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا، اس کے دل میں مال کے حصول کی جو خواہش ہے وہ ضرور پنپ رہی ہوتی ہے، اور ایسا کرنا جائز بھی ہے اگر ہم رزق حلال کمانا چاہتے ہیں اپنی بیسک نیڈز کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے سوائے اپنے۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں حب مال کی، حب سے مراد محبت، اور مال یعنی اس میں صرف کرنسی انکلوڈڈ نہیں ہے بلکہ آپ کی جولری ہے، قیمتی اشیاء ہیں، یہ سب چیزیں شامل ہیں۔ تو حب مال یعنی مال کی محبت۔ اب مال کو مال اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ انسان اس سے اٹریکٹ ہوتا ہے، اس سے کشش رکھتا ہے کہ مجھے یہ مل جائے، اور جب انسان اس کی کشش رکھتا ہے ظاہر سی بات ہے وہ رزق حلال کمانے کی کوشش کرے گا، اسٹرگل کرے گا اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ اب شریعت یہ دیکھتی ہے کہ اس کی جو اٹریکشن ہے اس کا دائرہ کار کتنا ہے، کیا وہ عددا یعددو یعنی گن گن کر مال رکھ رہا ہے، چاہے وہ حالت عبادت میں ہے، نماز کی حالت میں ہے، تلاوت قرآن کر رہا ہے، درود پاک پڑھ رہا ہے، اس دوران اس کی سوچ اور فکر اسی میں مبتلا ہے کہ میرے پاس کتنا مال ہے اور مجھے مزید کتنا کمانا ہے۔ صحیح۔ تو اس حوالے سے شریعت مطہرہ ہم لوگوں کا محاسبہ کرتی ہے، بیسکلی آبزرو کیا جاتا ہے کہ ہم لوگ کیا سوچ رکھتے ہیں۔ اب جب صوفیہ کرام کی آپ نے بات کی ہے تو انہوں نے مال کی محبت کی مذمت اس لیے فرمائی ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کنیکٹڈ جو آفات ہیں جو ہمیں یاد الہی سے غافل کر دیتی ہیں، ذکر الہی سے دور کر دیتی ہیں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ فرمایا گیا کہ جب ہم اللہ کے ولی کی مجلس میں بیٹھیں تو اپنے من کے پیالے کو دھو کر بیٹھیں، صاف کر کے بیٹھیں، تاکہ اللہ رب العزت کے انوار کی جو کرنیں ہیں کچھ ذرا ہمیں بھی عطا ہو جائے، ہم بھی نیک اور اچھے مسلمان بننے کی سعی کر سکیں، ہمارا بھی نیکیوں کی طرف رجحان ہو، برائیوں سے رغبت کم ہو، رغبت دنیا کم ہو، اور ہم بھی معاشرے میں اچھائی کا حکم دینے والے اور برائی سے بچنے والے بن سکیں۔ اب من کے پیالے کے دھو کر بیٹھنا، اس کی کیا حکمت ہے؟ دیکھیں گلاس پانی سے بھرا ہوا ہے، مزید اس میں پانی ڈالیں گے تو وہ گر جائے گا، اس میں کوئی کیپیسٹی نہیں ہے۔ جب ہمارا دل کثافتوں سے پر ہوگا زینب، حب مال سے، دنیا کی محبت سے، تو اس میں اللہ رب العزت کی نورانیت کیسے آئے گی؟ اس لیے دل کو خالی کرنا ضروری ہے، کیونکہ سفید رنگ کے کپڑے کو تو کسی بھی رنگ میں رنگا جا سکتا ہے، لیکن کالے رنگ کے کپڑے کو کسی اور رنگ میں نہیں رنگا جا سکتا۔ اور کیا ہی خوبصورت بات کسی نے کہی ہے کہ کمی دینے والے میں نہیں لینے والے میں ہوتی ہے۔ تو حب مال کی جو چاہت ہے اور جو محبت ہے وہ انسان کو اللہ کے ذکر سے، اس کی توجہ سے، اس کی یکسوئی سے غافل کر دیتی ہے، انسان ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور جو روحانی مدارج وہ طے کر رہا ہوتا ہے اس میں ڈسٹربنس آ جاتی ہے، کیونکہ انسان کا نفس ایک چھوٹے بچے کی مانند ہے، خواہشات در خواہشات۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کے پاس آتے ہیں مسلمہ بن عبد الملک، اور وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے اپنی اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو آپ کتنا خوبصورت جواب دیتے ہیں کہ میں نے قرآن پاک چھوڑا ہے۔ اگر وہ لائق ہوں گے تو اس کی تعلیمات پر عمل کریں گے اور کامیابی اور سرخروئی ان کا مقدر بنتی چلی جائے گی، لیکن اگر وہ نالائق ہوں گے تو میں ان کے لیے جتنا بھی مال چھوڑ جاتا وہ اس کو بھی تباہ کر دیتے۔ تو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ ان کو مستقبل کی فکر ہے، نہ ماضی کا کوئی غم اور اندیشہ ہے۔ یہاں بہت پیارا واقعہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میرے ذہن کے نقشے پہ جلوہ گر ہو رہا ہے کہ جب ان کو آ کر اطلاع دی جاتی ہے کہ آپ کا جو تجارتی قافلہ ہے اس کو شکست ہوئی ہے، تو وہ اپنے دل کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ، اور جب بتایا جاتا ہے لیٹر آن کہ اس کو تو دگنا منافع ہوا ہے تو پھر بھی اپنے دل کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ، اور بعد میں وجہ تسمیہ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ میں نے دل میں دیکھا کہ کیا مال کے چھن جانے کا غم تو نہیں ہے، لیکن میرے دل میں رب کی محبت کے سوا اور کچھ نہیں تھا، اور جب مجھے فتح کی خوشخبری سنائی گئی تب بھی میں نے یہ دیکھا کہ میرے دل میں مال کی محبت تو نہیں ہے، لیکن میرے دل میں رب کی محبت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ اسی طرح سے سلطان یحییٰ جو عرب کا حکمران تھا، اس حوالے سے اختصار کے ساتھ واقعہ کوٹ کروں گی کہ وہ بہت زیادہ مال تقسیم کیا کرتا تھا، تو ایک درویش جو کونے میں بیٹھے تھے، جن کے حوالے سے علامہ اقبال نے بھی لکھا کہ ہوا گو تند و تیز ہے لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش کے حق نے جس کو عطا کی ہیں اندازے خسروانہ۔ تو جب وہ اس کو دینے لگتے ہیں نا، جب وہ اپنا کشکول لے کر آتے ہیں تو جو اچرفی ہیں ان کی آواز آتی ہے لیکن وہ نہ جانے کہاں چلی جاتی ہیں، تو وہ بادشاہ پوچھتا ہے کہ یہ کون سا پیالہ ہے جو بھرتا ہی نہیں ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کے نفس کا پیالہ ہے جو کبھی سیر نہیں ہوتا، کبھی سیر نہیں ہوتا۔ انسان کے نفس کا پیالہ جو ہے وہ کبھی سیر نہیں ہوتا۔ اس وقت ایک وقفے پر جانا ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔